رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو میں دوسرے آدمی کی مدد لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔
پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کسی نے بھی ایک حدیث پڑھی اور آگے بڑھائی تو اللہ اس کا اجر ان کو دے گا، آمین۔